آج ہم ایک کافی قدیم اور کہنا چاہیے کہ پراسرار سی مذہبی تحریر کتاب ہنوک کا کچھ گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب حضرت ہنوک یعنی جنہیں ہم اسلامی روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یہودی یا عیسائی مذاہب کی جو مرکزی کتاب ہے نا، ان کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ کتاب ہنوک تعارف و تبصرہ کے کچھ اقتباسات سے لی گئی ہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ غیر معمولی کتاب کب لکھی گئی، اس کے خاص خیالات کیا ہیں، اور آخر اسے مرکزی صحیفوں میں کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ جی بالکل، یہ کتاب دراصل دوسری ہیکل کے زمانے کی پیداوار ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً تیسری سے پہلی صدی قبل مسیح کے دوران کی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی فکر میں کافی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ فلسطین میں ارامی یا شاید عبرانی زبان میں لکھی گئی، اور یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں بلکہ یہ مختلف حصوں کا مجموعہ ہے جو الگ الگ وقتوں میں لکھے گئے۔ اس کی قدامت کا ایک بڑا ثبوت تو وہ بحر مردار کے تومار ہیں نا، قمران والے۔ ہاں، ڈیڈ سی اسکرولز۔ جی، ان میں اس کے آرامی زبان کے کچھ پرانے ٹکڑے ملے ہیں، لیکن مکمل کتاب جو آج ہمارے پاس ہے وہ صرف قدیم ایتھیوپیائی زبان گیز میں ہے۔ اچھا، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ مطلب کون سی باتیں ہیں جو سب سے زیادہ حیران کن ہیں یا توجہ طلب ہیں؟ واچرز جنہیں کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ فرشتے انسانی عورتوں کی خوبصورتی پر فرفتہ ہو گئے تھے اور آسمان سے زمین پر اتر آئے، ان سے تعلق قائم کیا، جس سے ایک طرح کے دیو کامت بچے پیدا ہوئے، نافلیم۔ دیو کامت مخلوق۔ جی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ان فرشتوں نے انسانوں کو کچھ ممنوعہ علوم بھی سکھا دیے، جیسے ہتھیار بنانا، جادو ٹونا، ستاروں کا علم، جس سے زمین پر بہت فساد اور بگاڑ پھیل گیا۔ کتاب کے مطابق اسی وجہ سے پھر خدا نے طوفان نوح بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، تو مطلب گناہ کی ابتدا ایک طرح سے فرشتوں کے عمل سے جوڑی جا رہی ہے۔ یہ تو عام تصور سے کافی مختلف ہے نا؟ بالکل، بہت مختلف ہے۔ اچھا، یہ تو ماضی کی بات ہوئی، کیا اس میں مستقبل کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے، کوئی پیشگوئی وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل، مستقبل بینی اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ خاص طور پر ایک حصہ ہے کتاب امثال کے نام سے۔ اس میں ایک مسیحائی شخصیت کا ذکر ہے جسے ابن آدم کہا گیا ہے۔ یہ ایک آسمانی ہستی ہے جسے خدا آخری عدالت کا اختیار دے گا۔ ابن آدم، یہ تو بہت کلیدی اصطلاح لگتی ہے۔ جی، اور یہودی لٹریچر میں یہ شاید پہلا موقع تھا کہ یہ اصطلاح اتنی وضاحت سے ایک مستقبل کے نجات دہندہ اور منصف کے لیے استعمال ہوئی۔ اس کے علاوہ کتاب رویہ ہے جس میں جانوروں کی تمثیلوں میں پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، اور ایک رسالہ ہینوک ہے جس میں مکاشفہ ہفتہ جات ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کو 10 ہفتوں یا ادوار میں تقسیم کر کے آخری فیصلے اور ایک نئے آسمان کی بات کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ باتیں ہیں۔ ابن آدم کا تصور، آخری عدالت، لیکن پھر وہی سوال کہ اگر یہ اتنی اہم تھیں تو اسے مطلب یہودی تناخہ یا عیسائی بائبل میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ یہودی علماء نے اسے اس لیے رد کیا کیونکہ اس کی کچھ تعلیمات، جیسے گناہ کی وجہ فرشتوں کو بتانا، وہ تورات سے ان کے خیال میں مطابقت نہیں رکھتی تھیں، اور اس میں شریعت موسوی کا بھی اتنا ذکر نہیں تھا۔ پھر حضرت ہنوک سے اس کی نسبت پر بھی سوالات تھے۔ اچھا، اور جہاں تک مسیحی کلیسا کی بات ہے، شروع میں تو اس کا کچھ اثر تھا۔ آپ دیکھیں کہ عہد جدید کی کتاب رسالہ یہودا میں اس کا حوالہ بھی ہے۔ ہاں، آپ نے بتایا تھا۔ جی، لیکن بعد میں زیادہ تر کلیساؤں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ یہودیوں میں ہی مسترد ہو چکی تھی، دوسرے اس کے یونانی نسخے بھی کامیاب ہو گئے، اور تیسری بات یہ کہ کچھ ایسے گروہ اسے استعمال کر رہے تھے جنہیں مرکزی کلیسا، آپ کہہ لیں کہ صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ تو مطلب صرف مواد کا دلچسپ ہونا کافی نہیں ہوتا، اسے باقاعدہ صحیفہ بدلنے کے لیے اداروں کی منظوری اور نظریاتی ہم آہنگی بھی ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا آج بھی کوئی گروہ اسے مقدس مانتا ہے؟ ہاں، مانتے ہیں۔ قدیم زمانے میں تو قمران کے اسیانی فرقے کے لیے یہ بہت اہم تھی۔
آج کل ایتھوپیا اور ایریٹریا کی جو آرتھوڈاکس توحیدی کلیسائیں ہیں وہ اسے اپنے عہد قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ مانتی ہیں، اور ایتھوپیا کے جو یہودی ہیں بیٹا اسرائیل وہ بھی اسے اہم سمجھتے ہیں۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے اسے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں حضرت ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر عزت سے آیا ہے، ایک سچے نبی کے طور پر، لیکن خود کتاب ہنوک کو الہامی نہیں مانا جاتا۔ اسے عام طور پر اسرائیلیات میں شمار کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی وہ روایات جن پر اسلام خاموش ہے، نہ پوری طرح رد کیا جاتا ہے نہ قبول، جب تک وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں۔ لیکن یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کتاب کی اصل اہمیت کیا ہے آج ہمارے لیے؟ کے زمانے کی یہودی فکر کی جو رنگا رنگی تھی نا، اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ اس وقت لوگ برائی، انصاف، نجات جیسے بڑے سوالوں پر کیسے کیسے سوچ رہے تھے، اور خاص طور پر یہ ابن آدم کا تصور، یہ بعد میں جو مسیحی عقائد بنے ان کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ واقعی یہ کتاب ہنوک تو ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ دستاویز ہے۔ یہ ہمیں قدیم عقائد، فرشتوں کی ایک الگ کہانی، آخری فیصلے اور مسیحائی امیدوں کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ بالکل، بھلے ہی یہ آج زیادہ تر لوگوں کے لیے مقدس کتاب نہ ہو، لیکن یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ برائی اور ناانصافی جیسے مشکل مسئلوں سے کیسے نمٹتے تھے اور خدا کی مداخلت کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ کمیونٹیز کیسے طے کرتی ہیں کہ کون سی تحریر مقدس ہے اور کون سی نہیں، اور کیسے کچھ نظریات مرکزی دھارے سے باہر رہ کر بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے اور کتنی ایسی پرانی بھولی بسری تحریریں ہوں گی جن میں ایمان اور مستقبل کے بارے میں ایسی ہی کوئی چھپی ہوئی دانائی موجود ہو۔